کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ ہم کس منہ سے یہ کہیں جب ہم اپنے بھی ملک میں یہی کچھ کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو ایک مثالی جو ہے ریاست ہونا چاہیے تھا تاکہ ہماری آواز کو دنیا اس طرح سنتی. آئی جی کو ایک دن اندر کر دیں, جرت کریں نا کہ یو آر میکنگ اے فالس اسٹیٹمنٹ ان مائی فیس ان دی کورٹ, سو یو آر ہیئر بائی اریسٹڈ اینڈ سینٹ ٹو دی جیل. بھیجیں, ایک دفعہ تو کریں, ایک دفعہ کر کے تو دیکھو بھائی, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں, قوم تمہارے پیچھے کھڑی ہوگی, اور پھر میں دیکھتا ہوں کون سا آئی جی جو ہے غلط پکڑتا ہے کسی کو. پھر وہ دیکھیں گے کہ ایجنسی کہتے ہیں سردار صاحب تو انہوں پتہ تے ہے کون لے گیا ہے, اسی بھی مجبور ہاں. وہ بھائی کیوں مجبور کرتے ہو؟ نوکری کے لیے. اللہ سے نہیں ڈرتے تم, اللہ سے نہیں ڈرتے, اپنی نوکری سے ڈرتے ہو. تم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں. اللہ تمہیں جو سزا آگے اگلے جہان میں دے گا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا. منصف جو اپنا غلط استعمال کرتا ہے فیصلے کا, اس کے لیے جنت کی وہ بدترین جگہ ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور اسی طرح حکمران جو اس طرح سے ظلم اور زیادتی کرتا ہے, اللہ اپنے عبادات کو تو معاف کر دیتا ہے, اللہ بھی جو ہے وہ زیادتی انسان کے ساتھ کی ہوئی کو معاف نہیں کرتا. سو اس لیے یہ, مگر ہم تو خدا کو بھول چکے ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں خدا ہے. لیکن یہاں تو عجیب تماشا ہے کہ 199 کرتے ہیں, آئی جی اسلام آباد آ کر کہتا ہے جی شیخ رشید کا مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے اور کدھر ہے. او بھائی, اسلام آباد سے اٹھایا, ساری دنیا نے دیکھا ہے, تم کیسے آئی جی ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے؟ میرے سامنے چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا اور پوچھا گیا کدھر ہے, انہوں نے کہا جی وہ تو اٹک جیل میں. اور جب اٹک جیل میں ہائی کورٹ نے بھیجا اپنے سیشن جج اٹک کو, تو پتہ چلا کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا پولیس لائنز اسلام آباد میں کہ ٹیریٹوریل جو ریسٹرکشن جو ہے اس سے باہر لے جائیں, اور وہ آج تک اندر ہے. ڈاکٹر آج تک اندر ہے. ڈاکٹر یاسمین کو دیکھیں, اس بیچاری کو, بوڑھی عورت ہے, اس کو بیماریاں 100 ہیں, اٹھایا نہیں, وہ بیچاری چل نہیں سکتی ہے اپنی پاؤں پہ, وہ 9 مئی سے آج تک اندر ہے. کیا مذاق ہو رہا ہے اس میں؟ ہمارے کیوں ضمیر, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلسطین پر مارا جا رہا ہے. یہ ان سے پوچھے کوئی, آپ 6 سال 8 سال 10 سال, اگلے دن میرا کیس سپریم کورٹ میں بری ہوا, 14 سال کے بعد سزائے موت سے بری ہوا. یہ 14 سال کا مجھے بتائیں کہ اس کی زندگی کو تو آپ نے لے لیا نا, آرٹیکل 9 کی تو آ گئی نا وائلیشن. کیا اس کو ایک دن بھی آپ واپس دلا سکتے ہو؟ ایک دن بھی اس کو زندگی کا واپس نہیں دلا سکتے. جو اللہ نے اس کو دی ہے زندگی, وہ آپ کیسے اس کو سلب کر سکتے ہو؟ اور وہ بھی قانون کے برعکس, اور انصاف کے ایوان سوئے ہوئے ہوتے ہیں, 10 سال 15 سال 20 سال لیتے ہیں, یا تو سال سے بیٹھے ہوتے ہیں. او بھائی, اس کے خانوادے سے پوچھو, اس کے بچوں سے پوچھو جو اجڑ گئے, اس کی بیوی سے پوچھو, اس کے ماں باپ سے پوچھو جو بیچارے اسی دکھ اور تکلیف میں مر گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, اجڑ گیا خاندان. کیا انصاف دیا آپ نے؟ 10 سال بعد 14 سال بری کر دیا. ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, یار مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسے انصاف سے. لیکن یہاں تو کوئی ہے نہیں. کالے کوٹ کا یہی بنیادی کام ہے. ان کو بتائیں, ان کو کہ آپ ذرا جا کے دیکھیں, ایک دن میں جیل میں رہیں, آپ کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ فلانے ملزم کا یا فلانے کا ہے, آپ کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بیٹی کا, اس کو تانے دیتے ہیں, جو جس کا باپ جو ہے اندر ہو جاتا ہے, اس کی بیٹی کو جو اس کے سسرال والے ہیں وہ زندہ نہیں رہنے دیتے, اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں. کبھی ان کو احساس ہے یہاں انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہم ایسے کیجولی لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے جہاں آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں. سو ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں اگر 199 کو صحیح آپ استعمال کر لیں, پھر آ جاتا ہے آپ کا کو ورنٹو آ جاتا ہے. کو ورنٹو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے تعیناتیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, جو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں. جعلی ڈگریاں ہم نے کی ہیں. ہم ناموس رسالت کے لیے ہم تو مر مٹنے کو تیار ہیں, ہم مر مٹنے کو تیار ہیں. گستاخ رسول کو ہم زبان کھینچ لیں گے گتی سے, اور اس کو جو ہے
جان، میرا مال، میری اولاد، میرا ہر چیز قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم ان کے عمل نہیں کرنے کو تیار. او بھائی یہ کیسے مسلمان ہو؟ او کیسے اس رسول اس کا، وہ تو رحمت للعالمین بن کر آیا تھا، اور تم نے جفا ڈال دیا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین صرف نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، صرف رحمت المسلمین نہیں ہے. آپ نے کہا چونکہ میں امتی ہوں، میں تو جنت کا ٹھیکہ، مجھے تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے جنت کا، میں جو مرضی کروں. ہمارے پاس اتنی خوبصورت کتاب ہے قرآن شریف کی شکل میں، اور اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہے. ایک کو ہم نے غلاف پہنا کر الماری کے اوپر تیسری چوتھی سطح پر رکھ دیا ہے، اور صرف ایک مرتبہ 2 مرتبہ ہم کرتے ہیں اس کا استعمال. ایک دفعہ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اس کے سر کے اوپر سے، اور ایک دفعہ جب فاتحہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کو دفن کرتے ہیں. اور خدا را بابا پڑھو تو صحیح اس میں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جان تو دینے کو تیار ہیں، لیکن ان کی فرمودات پر عمل کرنا ہم بھول چکے. ہم ہر چیز میں بے ایمانی کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. خوراک میں ہماری ملاوٹ ہے، ادویات میں ہماری ملاوٹ ہے، انصاف میں ہماری ملاوٹ ہے. یہ تو کبھی رسول نے ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا، سکھانا تو بڑی دور کی بات. کس قسم کے مسلمان ہیں ہم؟ تو باہر کیف نوجوانوں کو